موتی جڑا ہو جڑا بڑ کر رہا نا اس بڑ دی تاں ہی اٹھدی بند ہونی انہوں نکیل پاؤ اس اٹھ نو اس دا نکیل ایک ہی طریقہ ہے جہاد مودی دے ٹرمپ دے ہاتھاں وچ ہاتھ انجی چھٹ سکدے ہیں اج اعلان ہوے تو کفر اتنا ہی ہوتا ہے بس ہاں مومن دے سامنے نہیں یہ نہ میں تانوں اج سچی گل کرنا اج تسی اعلان کرو پورے کفر جناب پھوڑی بج جانی انہاں کہنا تانوں نہیں اسی حل کرانے انہاں کہنا نہیں اسی اتر لگ دے ہونا اسی آپو حل کرنے اسی ہندو ہے پتہ نہیں سی یہ محمود غزنوی دے وارث ہیں تو بتا بھئی آج کافر سویا ہوا ہے مودی دی تصویر ویکھی جی جڑا اسرائیل گیا تو مرزائی او جڑا انہاں دا اوتھے مرزائی انہوں کیویں ہس کے مل رہا بڑی گرم جوشی نال مل رہا کہ اسی ہندو تے مرزائی مل کے پاکستان نو نقصان پہنچانا ہے پتر آؤ تے صحیح گاں دا موتر پین والا ہندو اور مرزائی نو مل کے خوش رہا ہم پاکستان کیسے کریں گے پتر ادھر نگاہ تے کرو ایتے غزنوی دے وارث بیٹھے پاکستان کے پاس غزنوی میزائل بھی ہے بچہ یہاں شہاب الدین محمد غوری کے وارث یہاں ہیں سمجھ آئی بات ہاں شہاب الدین غوری وہ بھی میزائل ہمارے پاس ہے عبدالی بھی ہے شاہین بھی ہے تے حتف حضور دی تلوار مبارک دا نام ہے تے اس مبارک نام تے 9 بڑے ہوئے میزائل پتر اور بھی ہیں تے سادے کو خالد ٹینک بھی ہے تے درار ٹینک بھی ہے تسی دو میں ہس رہے ہو ذرا منہ تے کرو مودی سامنے آوے اے وزیر اعظم بنن تو پہلے ایک گاں دا موتر پین والا ہندو انہیں گجرات جڑا ہندوستان ہے گجرات دے مسلمانوں نے جلایا انہاں دیاں کھوپڑیاں تو جڑے مغز کڈے ڈھیر لگے نو او بندہ ویکھ کے نہیں دسو تواڈے جے میرے جا بندہ جے سامنے مودی آوے اسی او دا ڈھڈ نہیں پھاڑ دینا انشاءاللہ انہوں ویکھ کے جڑا ہس رہا ہوے پھر دسو کون ہے تے او نال گرم جوشی نال کر رہا ہوے کہ تو بھی مسلماناں دا قاتل ہے تے میں مسلماناں دے نبی دی ختم نبوت نو نہیں مندا تے مڑ کے ایتھے جناب ساڑیاں ایجنسیاں مولوی صاحب آپ مرزائیوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں ساری ایجنسیاں وہ تقریر کون رکھن مودی تے مرزائی دوویں کیوں ہس رہے ہیں کیڑی گل تے ہس رہے ہیں جی میں دسو شرم ہی انہاں کوئی نہیں مڑ کے جناب کہندے ہیں صاحب آپ کیا تقریریں کرتے ہیں یہ کیا تانوں اتنی سمجھ کوئی نہیں تسی ملک دے جڑے تھے بیٹھے ہوئے ایجنسیاں والے مڑ کے مولویاں نے کہتے ہیں مولوی صاحب تسی تقریر نہیں چلے اوے مولوی ہیں جنہاں دی وجہ تو نظریہ پاکستان زندہ ہے اے مولوی ہیں جڑا قائد اعظم تے اقبال دیاں گلاں کردے تسی تے انہاں دا کدی نام ہی نہیں لیا بابے کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہے محراب مسجد سو گیا قوم ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بت کدے میں کھو گیا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ پنہا تو پیدا ایمان اقبال کہتا یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے آپ نے سامنے بات کرتا اقبال یہ بات کرتا ہے چون بنام مصطفیٰ خانم درود ان خجالت آدمی گردت وجود عشق گویت اے محکوم غیر سینہ تو از بطامہ نند دیر تان دارت از محمد رنگ و بو از درود خود میالا نام او اقبال ہی کہنا جدو میں رسول اللہ تے درود شریف پڑھتا تے میں پانی ہو جانا میں کہا کیوں کہنا عشق رسول کہنا ہوئے لکھاں بت سینے سمائے نو تے درود حضور تے پڑھنا سارے دیا محبتہ باہر کٹ حضور تے درود پڑھنا ہی ورنہ سارے دیا محبتہ سینے پا کے حضور تے درود نہ پڑھیا کر تے درود پڑھ کے حضور دا نام نہ میرا کیتا کر ایک کلندر لاہوری ہے ہاں جی کیوں جی ہن تے ہے نا ٹرمپ نو تحفے دین والا ہن جڑا ہے ہن تے ٹرمپ نو 200 ارب دے تحفے دتے انہاں دے مولوی حامیاں کول پوچھو اسی 2 دیگا میلاد دیاں پکائیے تے کہندو نئے فضول خرچی ہے اور ٹرمپ نو 200 ارب ڈالر کیوں دیتے اور کتنی بیوادیاں تواڈیاں شادیاں ہو سکدی ہیں 2 دیگا دے چاول دے مولویاں نو ہضم نہ ہوئے تے 200 ارب ڈالر دے انہیں تحفے دیتے ٹرمپ نو کس سے لے 400 قرآن دے نسخے بلگرام بیسو تے امریکی فوجیاں جلائے امریکی پادری قرآن نو پیٹرول وچ رکھ کے جلایا عافیہ صدیقی دی جناب 86.5 سال قید سنائی کہ وہ کہنے عافیہ صدیقی فوج تے پسٹل تانیا بڈھی زنانی 86.5 سال قید میں ویسے تو اڑنا تھوڑی جی گل کی حضور دے سامنے تو کھڑا ہونا شرک اور بدعت ہے یا رسول اللہ کہنا شرک اور بدعت حضور دے سامنے تسی حاجی عمرے والے جاندے ہو او تیرے دے مولوی کھڑے دین آگا حرام دھکے مار دین قبلہ ہے نا میں کہا اقبال دس ہوئے حضور دی شان کیوے اقبال کہتا تور موجے از غبار خاناش کعبرہ بیت الحرم کا شاناش اقبال کہتا تم تور پہاڑ کی باتیں کرتے ہو ہمارے آقا و مولا کے گھر جو جھاڑو دیا گیا نا اس سے جو گرد و غبار اڑا تور پہاڑ تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کرتا تور موجے از غبار خاناش اور کعبرہ بیت الحرم کا شاناش
اقبال کہندا کعبے دا کعبہ حضور دا گھر ہے. آلا یہ تو موضوع بدل جانا. ویسے میں تہاڈے نال گل کی اس زمانے دا حکمران ایسی عبدالعزیز, اس زمانے دا ٹرمپ دا یار سانو انگوٹھے نہیں چومن دیندے تے ٹرمپ دے جھنڈے چومن تسی. لیکن قسمت کی بات ہے نا, یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون, اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. تصوراتی دنیا جو اقبال روضہ رسول سے پہنچا, حال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر. وہ تصوراتی دنیا جو اقبال اتنے تانگ گیا, خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر. ہاں لو جی اقبال پھر جب قبض این سر رکھیا نا, عبدالعزیز آ گیا کہنے لگا مشرکا تو حضور نو سجدہ کر دیتا ہے. اقبال پھر کھڑا ہو گیا کہنے لگا سلطان حجازی من فقیرم, کہنے لگا تو سلطان ضرور ہے لیکن تاجا فقیر نال واہ پیا ہن جواب سن. اقبال کہنے لگا سجود نیست عبدالعزیز کی بروبہ میاں خار قصد درے دوست. اقبال کہنے لگا جلیا یہ سجدہ نہیں. انہوں نے کہا پھر کی کر رہا؟ انہوں نے کہا در رسول تے جڑی خاک گری نا وہ دی پلکا نال صفائی کر رہا ہو. لمیاں تقریرہ کوئی نہیں ہوتی, بس آخری گل پڑھنا حضور نال پیار کرنے آنے وا. ہاں سینے وچ دو دل رب رکھے کوئی نہیں, ایک سیاسی دل ہوئے تے دوسرا مذہبی ہوئے. جی سیاسی تو میرا تعلق ادھر ہے, کلمہ میں حضور کا پڑھتا ہوں. جب کلمہ پڑھ لیا پھر سب کچھ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہاں ایک ہے, ہاں یہ پھر دوسری گل کوئی نہیں. آج لے ان کی پناہ. ہاں جس دن پیو بھی چھڑ کے نس جانے نا تے ماما بھی ویکھ کے دھیاں تے پتراں نو نس پینے, مطلب آج کوئی نیکی نہ منگ لوے یار. آج جڑے یار ہی ویکھ کے نس پینے, اس دن رسول اللہ تیرے واسطے رو پینے. ایک کدی تو سوچی گا جس دن رسول اللہ تیرے واسطے رو پین گے تے تم آج حضور نال واسطے انگوٹھے چومن تو بھی بیزار ہے. قیامت والے دن حضور یہ تے نہیں ویکھن گے بھئی اے کتنا گناہگار ہے. تے کیوں جی؟ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں. حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی, حضور فرماتے ہیں قیادت میری ہو. صدیاں گزر گئیاں, صرف حضور دا نہ آ جائے تو بندہ انجن ہونا شروع ہو جائے, سینے پھٹ دے. صدیاں گزر گئیاں, ہے گل کے نہیں؟ ایسے گل تو مودی تے مرزائیت کٹھی ہو رہی. میں کہا پترو تسی او کانے دے منن والے, تانوں پتہ ہونا چاہیے اسی محمد عربی دے غلام ہاں. تینوں مودی ویکھ کے تو ہسنا تے جنہاں دے اسی کام کرنے نا انہاں نوں صحابہ سمندراں نوں ویکھ کے راہ دے اوئے محمد عربی دے غلام آ گئے. حضرت عمر نے انسلٹ مارے, رک جائے عمر جو موجود ہے. تسی تے کوئی امریکہ کول ایڈا لیندے ہو, کوئی فلانے کول, کوئی مودی دیاں ایڈا لیندے ہو تے اسی ویکھو تے محمد عربی دے فقیر بغیر گناں تو بیٹھے. تانوں کوئی غلط فہمی ہے, ایک گردنہ صرف حضور واسطے اسی سارے رکھیا. ایک گل انجا ہونی ہے, دھاگے آکھیا موم نو دستے صحیح لگی اگ مینو سڑنا میں ایسی سڑدی تو جاندی. موم کیا سلیم سمجھو نائی تے جت کی بھی بازی ہر جائیدا ہے. جنوں من دے وچ وسا لئیے انہوں سیک بھی لگے تے مر جائے. اور جتنے بھی دنیا دے غدار پاکستان تے اسلام دے ہیں انہوں نے پتہ ہونا چاہیے صدیاں گزر گئیاں. اجے تو ہن سارے چیخ رہے ہیں جی آئی ٹی ہمارے خلاف سازش ہے. اور میں کہا جی تو تواڈے ہوئے ہی کچھ نہیں. اور دسو جنوں تسی پھٹے لایا وہ تے انج گیا, اور تھوڑا جہا تے جلو اڑ جے تے تواڈے تے آن والیاں ہونے چیخ پے ہو. اجے تے پرویز مشرف دی طرح خالی ہزور چلیا سی کوٹ ول تے دل انج پکڑ کے بیٹھ گیا. اتھوں سیدھا ہسپتال گیا, ہسپتالوں سیدھا باہر چلا گیا, لگی نہیں سزا. جناب کمانڈو تے میں مکیو کردا سی سانو مڑ مڑ کے میں انج کر دیاں گا. تے میں کہا جناب اجے تے تسی ایک کوٹ جانے بھی نہیں جل سکتے. اقبال کول پوچھا, میں کہا اقبال او دس ہوئے او جرنل ہو کے ملک دا صدر رہا تے کوٹ جاندے جاندے دل پکڑ بیٹھا تے ممتاز پھندے دی طرف انج انج کیوں چلیا؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں دل زیش کیوں توانا می شوت ہاتھ ہندوش سریا می شوت. حضرت عمر دے زمانے جب رسی گم ہو گئی بیت المال دی قوم خزانے دی, تے جدو آپ دنیا تو چلے گئے نا تے بعد آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ایک سال دعا منگ دے رہے, یا اللہ میرا ابا عمر وکھا, یا اللہ میرا ابا عمر وکھا. سال تو بعد عبداللہ بن عمر آپ دے بیٹے کہندے میں اپنے ابا جی نو ویکھیا تے پسینہ پسینہ ہوئے وے. میں کہا ابا جی خیر ہے؟ فرمایا پترا بس او دا فضل اسی تیرا ابا جی بچ گئے. میں کہا کی ہویا؟ فرمایا میرے کو رسی دے بارے پوچھا گیا, اور رسی کدھر گئی؟ نہ چوری ہوئی تے نہ بددیانتی ہوئی. انہاں کہا بس منتقل کر دیا مال, رسی ڈہ پئی. تے مینوں رب نے پوچھا تیرے ہوندے رسی گم کیوں ہوئی؟ تے جنہاں دے دور وچ 500 بندہ جل جائے
حضرت عمر کے زمانے زلزلہ آیا اچھے تک مولوی بیان کرنے نا کہ آپ نے ڈنڈا ماریا تو زمین رک گئی، اگے نہیں بیان کر دے۔ آپ دی نو عبداللہ بن عمر دی بیوی حضرت صفیہ وہ فرمانیاں پھر جدو صبح ہوئی تو حضرت عمر سارے اہل مدینہ نو جمع کی، آپ نے خطبہ دیتا تو خطبہ دے کے کی فرمایا؟ فرمایا ما ھذا ما اسرا ما حدثتم، فرمایا لوگو اور دسو کیڑا کرتوت کیتا تسا مدینے دی دھرتی ہوتے جو دی مدینے دی دھرتی ہلی تے انہاں کول کوئی نہیں پوچھتا ہو تسا کیڑا کرتوت کیتا ہوئے 500 بندے جل گئے۔ اسی گل کریے تو کہتے ہیں مولانا سیاست بیان کر، میں کہا بندے جلدے رہن کنٹینر تے جی ٹینکر جلدے رہن، مولوی کرے جناب تے مسیح ہو ٹی ویاں تے بیٹھ کے تے جناب چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چوں نال اسلام بیان نہیں ہوتا۔ ہاں جی چوں نال اسلام بیان نہیں ہوتا۔ ہاں جی جدے وچ نہ پتھر لگے نہ ہتھ کڑی لگے نہ مقدمہ کٹیا جائے ہوے عاشق رسول ہی رہے بندہ، وہ بہت ڈاڈا ہے۔ تسی ہن لبیک دے جڑے نعرے لا رہے ہو نا جناب برکت آنیاں، رسول اللہ دا نام آ جائے یار ہوئے اے تے نہ ہوئے جھلا کتا بھی سمجھدا اس نام اور میں آکھا جنہاں الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تے سپیکر تے پرچہ کٹیا او جی مولوی کی کر رہے سی؟ کہندا جی وہ سلام پڑھ رہے تھے، انہاں او نہیں سمجھے کدا نام لے رہے سی، انہاں جا کے پرچہ کٹ دیتا، سپیکر کا ناجائز استعمال ہو رہا تھا۔ میں اس جھلے کتے کو پوچھا تو کی کیتا ہے جدو حضور دا نام آیا؟ جھلے کتے نال بھی بندہ بدتر ہوئے تے کہے میں ہے مسلمان ہاں، داسا حضور دا درود و سلام پڑھیا جا رہے ہوئے تے تو دے پرچہ کٹ دے میں قبر وچ کی کہے گا حضور دے انہاں دے بارے کی کہنا؟ وہ کہندا میں انہاں دے نام دے تے پرچے کٹدا رہا، یعنی حیا ہی مک گئی۔ اے حضور تے درود پڑھنا کوئی ناجائز ہے؟ سبھی کہ درسو جی جدو دا پاکستان بنیا خزانے دا استعمال صاحب صحیح ہو رہا، ایک ساڑے سپیکر ہیں جنہاں دا استعمال ناجائز ہوئے، کتنے بندے مرن جی تواڈے سے علاقے درود و سلام پڑھنے نا، مولوی دی تقریر نہ کتنے بندے قتل ہوئے دسو یار، تے خزانہ کنے لوٹیا؟ خزانے دا جائز استعمال ہے تے سپیکراں دا اتنا ناجائز استعمال ہو۔ لو جی میں جھلے کتے کو پوچھدے ہیں بھائی تو دس بھائی کی ہویا؟ امام کہتے ہیں کتا ہو گیا جھلا، قریب تے کافر گزریا ذمہ ہے جویں ساڈے ملک وچ عیسائی رہندے، عیسائی بن کے رہن سانو کوئی پریشانی نہیں، جھاڑو دین جو مرضی کرن سانو کوئی پریشانی، عیسائی بن کے رہے، یہودی بن کے رہے، سکھ بن کے رہے، ہندو بن کے رہے، اے رون سانو کوئی پریشانی نہیں، مسلمان بن کے رہے۔ ایک گل میں مسئلے دی اس واسطے کرنے لگا، لوگ ہمیشہ بک کر دیں حضور دے بارے جڑا کوئی گل کرے وہ مسلمان ہوئے یا غیر مسلم ہوئے پھر او دے زندہ رہن دا حق مک جاتا۔ وجہ اس مسئلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے۔ میں ہن اگلے گل کرن لگا ادھر تانوں غزوہ احد دے متعلق۔ میرے آقا مسجد قباء تشریف لے گئے، حضرت عباس نے ایک بندے نو پیسے دیتے مکہ مکرمہ تو اجے مکہ فتح نہیں ہویا، انہاں کیا جاؤ کہ حضور نو خط دیو کہ مکے والے بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، حضور تیاری کرو۔ وہ قاصد مدینہ منورہ آیا، پوچھا رسول اللہ کتھے ہیں؟ صحابہ نے کہا حضور تے مسجد قباء تشریف لے گئے۔ وہ قاصد دوڑدا اوتھے گیا تے حضور نماز ادا فرما کے تے مسجد قباء تو باہر تشریف لے آ رہے، انہیں دروازے اتنے حضرت عباس کا خط دیتا تے حضور نے جدو فرمایا انہوں ویکھو تے جس صحابی نو فرمایا نا ویکھو تے انہاں دا رنگ پھک ہو گیا، حضور نے فرمایا انہوں بند کر دیو۔ حضور حضرت سعد بن ربیع نو فرمایا کہ تواڈے گھر کوئی بندہ تو کوئی نہیں؟ عرض کیتی کوئی نہیں۔ حضور فرمایا چلو انہاں دے گھر، جدو اندر گئے تے حضور نے فرمایا کہ ہن خط پڑھو۔ خط وچ لکھیا سی حضور 3000 بندہ لے کے آ رہے ہیں، تیاری نال آ رہے ہیں تے بڑا حساس مسئلہ ہے، تسی تیاری کرو۔ جدو یہ خط پڑھیا گیا نا تو حضور نے فرمایا دسنا کسی نو نہیں۔ جدو حضور انہوں نے گھروں نکلے نا گھوڑے ہوتے سوار ہو کے کہ سعد بن ربیع دی بیوی آ گئی، حضرت سعد بن ربیع، انہیں کہا حضور تہاڈے نال کی گلاں کر رہے سن؟ تینوں کی گئے؟ انہیں کہا میں سن لیا جڑا حضور تہاڈے نال گل کی۔ انہیں اپنی بیوی نے نا گھروں باہر کڈیا، نال پکڑ لیا، انہیں کہا چل رسول اللہ کو، جے گل باہر تو کڈ چتی تے مینوں رسول اللہ نے پوچھ لیا سعد میرا راز نہیں رکھیا تے میرا بچنا کہ حضور کو میں جا کے دساں گا، حضور نے سن لئی، کل مدینے کوئی گل پھیل جائے تو حضور مینوں معاف کر دینا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کی عزت ہے، فلاں کی عزت ہے، یہ ساری عزت بعد میں ہے۔ ہاں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرم کی ہے۔ ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ سارے فرائض تھلے، حضور دی عزت مسئلہ سب تو اتنے کا ہے۔ ایتھو پکڑ کے اپنی بیوی نو حضور تشریف لے جا رہے سن، حضور نے گھوڑا روک دیتا، فرمایا ساتھ کیا ہو گیا؟ عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا یہ خط کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن میری بیوی نے سن لیا، میں اس کو لایا ہوں، اس کی سزا بھی فرمائے
اور مجھے بھی معاف کرے. حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو، جانے دو. بس بات اتنی بات. سعد بن ربیع کی 2 بیٹیاں ہیں. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فبعثنی رسول اللہ یوم احد لطلب سعد بن ربیع. میدان احد وچ رسول اللہ نے فرمایا سعد بن ربیع دی خبر کون لے کے آوے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا اگر ان رأیتہ جے تیری ملاقات ہو جائے سعد بن ربیع نال تے فاقرئ منا السلام، انہوں میرا سلام دیویں. تے وقل لہو کیف تجدک، نال پوچھی سناؤ کی حال ہے. تے حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فاصبت وهو فی آخر رمق وبه 70 ضربۃ ما بین طعنۃ برمح اور ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسہم. فرماندے میں پہنچا تے سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے، 70 زخم لگے ہوئے سعد بن ربیع نو تے آخری سانس لے رہے. تے میں فقلت، میں کہ سعد میں نو رسول اللہ نے بھیجا ان انظر الیک ام فی الاحیاء انت فی الاموات، میں نو حضور نے بھیجا ویکھ کیا ہو سعد زندہ وچ یا شہیدہ وچ، تے تسی دسو. فرمایا فقال انا فی الاموات، فرمایا یار زندگی تو کوئی نہیں، آخری سانس لے رہے ہیں. ہن اگلی گل کہ ذرا سننا، اے نہیں کہ میری 2 دھیاں رہ گئیاں خیال کرنا، میرے بچوں دا خیال کرنا. اسی یہ کہتے ہیں مولی خادم ناموس رسالت تے ہر ویلے گل کے کرنا. میں کہے 70 زخم کوئی نہیں لگے ہوئے تے روح کوئی نہیں نکل رہی. سنو سعد بن ربیع گل کی تھی. فرمایا کہ ابلغ رسول اللہ عنہ السلام، جا کے حضور دی بارگاہ وچ میرا سلام پیش کرنا. سلام پیش کرنا تے پھر گل کی کرنا جزاک اللہ عنا خیرا ما جزا نبی عن امتہ. حضور آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک اللہ نے جس نبی نو امت دی طرفوں بہتر جزا دیتی، اللہ اس نالوں بھی آپ نو بہتر صلہ عطا فرمائے. کہتے مولی اور کیا گل کیوں نہیں کردا؟ میں کہا سعد بن ربیع جانے نہیں کی تھی، مولی خادم نو تو ایک تیر بھی نہیں لگیا. اگلی گل کی وَقُلْ لَهُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ. حضور نے پوچھا زینب بھائی ان کو پوچھنا بھی کی حال ہے، تے اے نہیں کیا تڑپ رہا جسم تے چھلی ہو گیا اور ویکھ نہ رہا. فرمایا جا کے عرض کر دینا نا. حضور نے پوچھا کیف تجدک، فرمایا جا کے عرض کرنا سعد بن ربیع کہہ رہا انی اجد ریح الجنت، حضور مجھے یہاں عہد میں لیٹے ہوئے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. الہ ناس دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناس دونوں مراد. میں کہا اقبال اور دس جاندے جاندے اپنا خیال بھی کوئی نہیں، اولاد دا خیال بھی کوئی نہیں، گھر دا خیال بھی کوئی نہیں، بار دا خیال بھی کوئی نہیں، کسے شاید ایک کو خیال ہے. اے وجہ کہتا تینوں پتہ نہیں حضور آ گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. میں کہا اقبال اتنے تو چونڈی پوے تے لوگ چیخ دیں اور 70 زخم لگے ہوئے دنیا تو جان گیا. سعد بن ربیع روئے کیوں نہیں؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں حضور آ گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. کیڑے دونوں؟ عقل غیاب و جستجو عشق حضورو. جنہ دی خاطر جا رہے ہیں پھر بھی انہوں دا ہی میں خیال ہے، اور گل پھر کوئی نہیں. اقبال کہتا عشق اپنے آپ تو بے قابو ہو گیا. جاندے جاندے اے نہیں کیا یار وہ کی بن گیا ساڑھے نال، میری بچیاں دا کی بنے گا نا. پھر بھی خیال ایک ہوئی ہے جنہ دی وجہ تو 70 زخم کھا دے تے دنیا تو جان دے رہے تھے. حضرت زید فرماندے جی میں بھٹی جو آندی نا ہوا بھٹی انج آپ دی روح نکل رہی سی، ایک گلاں آپ کر رہے سن. تے پھر اگلی گل بڑی ڈاڈی وابلغ قومک عنی السلام. فرمایا حضور دی بارگاہ وچ اے عرض کرنی میں جنت دی خوشبو پا رہا تے صحابہ نو میرا پیغام دینا، سلام پہلے دینا تے وَقُلْ لَهُمْ تے نال انہاں نو کہنا ان سعد بن الربیع یقول لکم ان یخلص الی رسول اللہ منکم لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف. صحابہ نو یہ کہنا کہ تواڈے وچ ایک بندہ بھی زندہ ہویا تے حضور نو دکھ پہنچ گیا تے اللہ اودی معذرت بھی قبول نہیں کرے گا. تو موجود سی تیرے ہوندے میرے نبی نو دکھ کیوں ہویا؟ ثم لم یبرح ان ماتا. آخری گل آپ نے کی تھی. اس تو بعد حضرت زید بن ثابت فرمانے آپ دی روح پرواز کر گئی. دسو بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. دنیا تو جاندے جاندے بھی صحابی نے ایک کوئی گل کی تھی اے محبوبہ دا خیال کرنا، انہاں دی عزت دا خیال کرنا، انہاں دی آبرو دا خیال کرنا. تے تم اسی گل کری ہے مولوی صاحب نو اور تقریر نہیں آندی
تقریر تو جو جی مرضی سن میرے کو کیوں جی ہاں جی لیکن اس تو وڈی کیڑی تقریر ہے اے تے 70 زخم لگے ہوون تے تاوی گل ایک ہے تے حضرت اے تے دنیا تو چلے گئے نا تے حضرت طلحہ نو 70 لگے ہوئے تے سر پھٹیا ہویا تے ہاتھ شل ہو گیا حضور دے انج دفاع کردیا ہاتھ دا گوشت اٹھ گیا تے ہوش آئی تو پھر اے نہیں کیا میں بچنا بھی ہے کہ نہیں او پانی چھڑکیا صدیق اکبر نے اے زید بن ثابتن جنہ قرآن جمع کیتا اے جنہ پہلی انہوں کو روایت ہے دوسری انہوں روایت سیدنا صدیق اکبر کوڑے فرمانے میں جدو حضرت طلحہ ڈھائے پہ نا بے ہوش ہو کے حضور نے میں نے فرمایا کہ جا کے طلحہ دے منہ تے پانی چھڑکو تے جدو ہوش آئی حضرت طلحہ نو تے نہ انہاں 70 زخم ویکھے نہ سر پھٹیا ویکھیا نہ بازو شل ہوندا ویکھیا ایکو گل کیتی ما فعل رسول اللہ اور دسو جی حضور دا کی حال ہے حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے الحمدللہ حضور تو خیریت سے ہے فرمایا کل مصیبت بعدہ جلل فرمایا جب حضور ٹھیک ہے دن زخموں کی کیا حیثیت ہے چھوڑو بہت تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد میرے آقا و مولا ٹیلے کے اوپر تشریف لے جانے لگے میدان احد میں